یہ کہانی ہے دنیا کی سب سے محفوظ اور بدنام زمانہ جیل الکٹراز کی، جو سمندر کے بیچ ایک جزیرے پر واقع تھی۔ اس جیل کو اس قدر محفوظ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں سے فرار ہونا تقریباً ناممکن تھا، لیکن اس کو ممکن کیا فرینک مورس، کلیرنس اینگلن اور جان اینگلن نے، جنہوں نے جولائی 1963 میں اس قابل فرار جیل سے بھاگنے کا نہ صرف خواب دیکھا بلکہ اس خواب کو حقیقت میں بھی بدلا۔ یہ جیل سمندر کے بیچ ایک جزیرے پر تھی اور یہاں ہر قیدی 24 گھنٹے سخت نگرانی میں رکھے جاتے تھے۔ ہر آدھے گھنٹے بعد سیلز کی چیکنگ ہوتی تھی تاکہ کوئی بھی قیدی جیل سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ جیل کا مقام بھی ایسا تھا کہ اگر کوئی قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو بھی جائے تو اسے 2 کلومیٹر گہرے اور سر سمندر کو بغیر کسی بوٹ یا لائف جیکٹ کے پار کرنا پڑتا۔ جی ہاں، اس جیل کے آس پاس 2 کلومیٹر تک صرف نیلا سمندر تھا، جس کو پار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہاں تو وہ ڈوب جاتے یا سمندر کی لہریں انہیں بہا لے جاتی۔ فرینک مورس اس پورے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ تجربہ کار اور ہوشیار قیدی تھا۔ وہ کافی عرصے سے جیل میں تھا اور جیل کے سیکورٹی سسٹم اور ہر جگہ کی نگرانی کے بارے میں تفصیل سے جانتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیل کے بلاک بی کی دیواریں باقی جیل کی دیواروں سے بہت پتلی تھیں، صرف 6 انچ موٹی تھیں، جو کہ ان کے لیے سوراخ کرنا نسبتاً آسان تھا۔ فرینک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب کو کسی نہ کسی طرح بلاک بی میں منتقل ہونا پڑے گا تاکہ وہ دیواروں میں سوراخ کر سکیں۔ انہوں نے جیل انتظامیہ کو یہ درخواست دی کہ انہیں بلاک بی میں منتقل کیا جائے کیونکہ ان کو پہلے بلاک میں کچھ مسائل پیش آ رہے تھے۔ کچھ دن بعد ان کی درخواست منظور ہو گئی اور ان چاروں کے سیل بھی خوش قسمتی سے ساتھ ساتھ تھے اور یوں منصوبے کا پہلا حصہ بڑی آسانی سے مکمل ہو گیا۔ منصوبے کے دوسرے حصے میں انہوں نے اپنے سیل کے پچھلی دیوار میں سوراخ بنانا تھا تاکہ وہ وہاں سے نکل کر جیل کے دوسرے حصے تک پہنچ سکیں، لیکن جیل میں کوئی بھی دھات اوزار یا ڈرل مشین دستیاب نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کچن میں سے چمچ اور چاقو چرائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی پولیس افسر ان کی سرگرمیوں کو بھانپ لیتا یا دیوار توڑنے کی آواز سنتا تو ان کا پورا منصوبہ ناکام ہو جاتا۔ فرینک نے اس کے لیے بھی ایک زبردست حکمت عملی بنائی۔ جیل میں ہر 2 دن بعد ایک میوزیکل کلاس ہوتی تھی جس میں قیدی اسپیکرز یا موسیقی سنتے تھے اور گٹار بجانا سیکھتے تھے۔ اس دوران جیل کے افسر بھی نیچے گراؤنڈ میں ہوتے تھے اور شور کی وجہ سے اوپر کی سرگرمیاں سنائی نہیں دیتی تھیں۔ وہ چاروں اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر اپنے سیل کی دیواروں کو چمچ اور چاقو کی مدد سے کاٹنا شروع کرتے تھے۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد انہوں نے دیوار میں سوراخ کر لیا، لیکن انہیں یہ فکر تھی کہ جب وہ جیل سے فرار ہوں گے تو سیل کی خالی جگہ فوری طور پر پکڑی جائے گی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اخبار، گلو اور پینٹ کی مدد سے 4 نقلی سر تیار کیے اور ان پر جیل میں موجود قیدیوں کے بال چپکا دیے۔ جب وہ فرار ہوئے تو یہ نقلی سر انہوں نے اپنے بستر پر رکھ دیے تاکہ پولیس کو یہ تاثر ملے کہ قیدی اپنے سیل میں سو رہے ہیں۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن ان کے سامنے ایک اور بڑا چیلنج تھا: سمندر پار کرنا۔ جیل سے نکل کر انہیں 2 کلومیٹر کا سمندری فاصلہ طے کرنا تھا، جو بغیر کسی بوٹ یا کشتی کے تقریباً ناممکن تھا۔ فرینک اور اس کے ساتھیوں نے اس مسئلے پر کافی سوچا، لیکن کوئی حل نہیں ملا۔ آخر کار 15 دن بعد ایلن ویسٹ نے ایک زبردست آئیڈیا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ جیل کے پولیس افسران کے رین کوٹ چرا کر انہیں جوڑ کر ایک بوٹ بنا سکتے ہیں۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ایک اور موقع کا انتظار کیا جب جیل میں میوزک کلاس شروع ہوئی اور پولیس افسر نیچے مصروف تھے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے 9 رین کوٹ چرائے اور انہیں گلو اور سوئی دھاگے کی مدد سے جوڑ کر ایک بوٹ بنایا۔ آخر کار وہ رات آئی جب جیل میں سیکورٹی کم تھی اور انہوں نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ رات 10 بجے وہ تیار تھے، لیکن عین وقت پر ایلن ویسٹ نے بتایا کہ اس کا سیل کا سوراخ پوری طرح نہیں ٹوٹا اور وہ وقت پر فرار نہیں ہو سکے گا۔ وقت کی کمی کے باعث باقی تینوں کو مجبوراً ایلن کو پیچھے چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے اپنے بستر پر نقلی ڈمی رکھی اور سیل کے پچھلے سوراخ سے نکل کر جیل کے ایک خالی فلور پر پہنچے۔ وہاں سے وہ ایک پائپ کی مدد سے اوپر چھت پر چڑھے اور پھر چھت سے رسی کی مدد سے نیچے اترے۔ انہوں نے جیل کی جالیاں کاٹ کر حدود سے باہر نکلنے کا راستہ بنایا۔
اور سمندر کے کنارے پہنچ کر اپنے بنائے ہوئے بوٹ میں ہوا بھری اور سمندر پار کر لیا۔ اگلے دن جب پولیس گارڈ قیدیوں کو جگانے کے لیے گئے تو انہیں فرار کا علم ہوا۔ فوراً جیل میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا اور سمندر میں ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن ان قیدیوں کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ایلن ویز جو فرار نہیں ہو سکا تھا، اس نے بعد میں پولیس کے سامنے سب کچھ کنفیس کر لیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے انہوں نے جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کیا۔ یہ واقعہ FBI کے لیے ایک رہسیہ بن گیا اور آج تک ان قیدیوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ آیا وہ سمندر پار کر کے زندہ بچ گئے یا نہیں۔ یہ فرار دنیا کی تاریخ کے سب سے حیرت انگیز اور پراسرار واقعات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔